کیا صحابہ کے مابین خود مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر و عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تمام لوگوں کا کوئی باہمی رویہ بھی ہمیں سامنے آتا ہے کہ کوئی بات کسی نے بیان کی اور رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر دی، اور دوسری طرف سے یہ چیلنج درپیش ہوا کہ قرآن یا دین کے مجموعی نظام فکر سے کوئی چیز ٹکراتی ہوئی نظر آئی تو اس کو وہاں پر خود صحابہ میں سے آپس میں بھی کسی نے کاؤنٹر کیا؟ یقیناً اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. سیدنا عمر کے ہاں موجود ہیں، سیدنا ابو بکر کے ہاں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ کے ہاں موجود ہیں. اچھا. ام المومنین تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک جید عالمہ ہے. یعنی جس طرح وہ جانتی ہیں، جس طرح وہ سمجھتی ہیں، جس طرح وہ استدلال کرتی ہیں، میرا خیال ہے کہ قیامت تک خواتین اس پر فخر کر سکتی ہیں. اچھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سیدنا عمر کوئی معمولی شخصیت ہے. صحابہ کرام میں ان کا جو مقام ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. وہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں. ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، ان کو عبادلہ ثلاثہ میں شمار کیا جاتا ہے، بڑے علماء میں سے ہیں. اسی روایت کو وہ بیان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بعض صحابہ ہیں جو اسے بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، یہ صحیح روایتوں میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے. ابھی میں نے اس پر کام کر کے اس کے بہت سے پہلوؤں کو واضح کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس وقت تم روتے ہو تو اس کے نتیجے میں میت کو عذاب ہوتا ہے. اچھا، یعنی میت کے مرنے پہ وہ رسا جو روتے ہیں، عام طور پر پیچھے لوگ روتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. وہ بعض دوسری روایتوں میں بھی بیان ہوا ہے. جب آپ نے پسند نہیں فرمایا تو کسی موقع کے اوپر کوئی بات کہی جس کو سیدنا عمر نے اس طریقے سے بیان کیا، اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اسی طریقے سے بعض دوسرے صحابہ نے بیان کیا. اب یہ چیز جب سیدہ کے سامنے آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا، بہت خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے، لیکن بعض اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. بات اس طرح نہیں تھی. یعنی اس کا موقع انہوں نے بیان کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات اس سے بالکل مختلف کہی تھی. لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ دیکھو ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ جس کے بارے میں رو رہے ہیں اس پر تو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے یا وہ اللہ کی گرفت میں ہے، اور ادھر ان کا حال یہ ہے کہ جزا فضا کر رہے ہیں. تو یہ دو الگ الگ باتیں تھیں جن میں علت و معلول کا رشتہ پیدا کر دیا. یہ رشتہ در حقیقت سننے کی غلطی سے پیدا ہوا ہے، تو بتایا انہوں نے. اسی طریقے سے جب بعض لوگوں نے مزید اس بات میں ان سے کچھ سوالات کیے تو انہوں نے قرآن مجید کا حوالہ دیا اور یہ کہا کیا تم نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کمایا ہے، وَأَن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رونے والے یہاں روئیں اور ان کی وجہ سے کسی کو عذاب دیا جائے؟ تو اس طرح قرآن سے انہوں نے استدلال کیا. اسی طرح کا معاملہ اس وقت پیش آ گیا کہ جب لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو انہوں نے قرآن ہی کی روشنی میں اس کے اوپر شدید تنقید کی. یہ بتایا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر جن آیات سے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ان کی یہ وضاحت فرمائی تھی. اب ظاہر ہے وہ بھی ایک روایتی بیان کر رہے تھے، یہ بھی ایک روایتی بیان کر رہی تھیں، لیکن قرآن کی روشنی میں انہوں نے تنقید کر کے بتایا کہ یہ اصل صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. ان کی یہ بات ظاہر ہے قرآن مجید کے بھی بالکل مطابق ہے. قرآن مجید نے سیدنا موسیٰ کو جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہی کہا ہے. اسی طرح ایک اصول بیان کیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، ان کے حوالے انہوں نے دیے. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، اور یہ بتایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا تو اس پر جلیل القدر صحابہ نے تنقیحات کیں، سیدہ نے تنقیحات کیں، اور بہت سے موقعوں کے اوپر مقابل کی روایت پیش کر کے بات سمجھا دی. بہت سی موقعوں پر بات کا مدعا واضح کر دیا، اور کسی موقع پر یہ بتایا کہ اللہ کی کتاب اس معاملے میں یہ بات کہہ چکی ہے، یہ بات کسی طرح تسلیم نہیں کی جا سکتی، تم کو سننے میں غلطی لگ گئی ہے. یہ اس وقت براہ راست ہو رہا ہے. ہمارے پاس جو روایات پہنچی ہیں وہ تو 3-4 واسطوں سے پہنچتی ہیں. یعنی صحابہ کرام نے ایک بات بیان کی، صحابہ کرام سے تابعین نے ایک بات سنی، پھر تبع تابعین نے سنی. ہمارا جو علم رجال ہے اس کے ماہرین تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں.
صحابہ کرام کے بارے میں تو خیر تنقید ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھی، لیکن تابعین کے حالات احوال سے وہ کسی حد تک واقف ہوئے اور انہوں نے اس فن کی بنیاد رکھی. یعنی اب روایت کو سند کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. اس کی روشنی میں یہ سارے کے سارے اصول جن کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ برتے جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہے، کس زمن میں بیان ہوئی ہے، کیا سیاق ہے، کیا سباق ہے. لیکن یہ بات کہ آخری درجے میں اللہ کی کتاب کی برتری قائم رہے گی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یعنی قرآن مجید کو نہ کوئی چیز منسوخ کر سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز باہر سے آ کے تغیر کر سکتی ہے، نہ اس کے کسی عموم کی تخصیص کر سکتی ہے، نہ اس کے کسی مطلق پر کوئی قید لگا سکتی ہے. یعنی مطلق میں اگر کوئی قید چھپی ہوئی ہے تو اس کو بیان کرے گی، عموم میں اگر کوئی تخصیص پوشیدہ ہے تو اس کو نمایاں کر دے گی، لیکن باہر سے آ کے یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. بہت خوبصورتی خان صاحب نے بتایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بتائیے گا کہ یہ جو چند اصطلاحات آپ نے بھی بولی، نسخ، تحدید یا تخصیص، عام طور پہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید کے اندر کوئی بات بیان ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر کے، اس میں ترمیم کر کے یا اس کی تحدید کر کے لوگوں میں بیان کر دی. تو اس سے قرآن کی حیثیت پہ کوئی حرف نہیں آیا. قرآن میں وقتی نوعیت کی کچھ چیز تھی، بیان ہوئی، اس میں مزید اضافہ. پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات منسوخ ہو گئی تو اس سے قرآن کی حیثیت میں کیا پرابلم پیدا ہوتا ہے؟ قرآن فرقان ہے، قرآن میزان ہے، قرآن حکم ہے. قرآن مجید کو اس کے باہر کی کوئی چیز کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا ہے. اس کے باہر کی کوئی چیز پر اثر انداز نہیں ہوگی. یعنی یہ بات اگر کہنی ہے تو یہ کہی جائے گی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی حکم میں تغیر کر دیا، کوئی رخصت دی تھی اس کو واپس لے لیا، کسی معاملے میں لوگوں کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے رخصت دے دی. یہ قرآن خود کرے گا. اور قرآن مجید میں اس طرح کے بعض معاملات ہوئے ہیں. مثلا قرآن مجید میں جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس میں وقتی نوعیت کی تدابیر بھی ہیں. جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے اور عام طور پر منافقین اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ملنے کے لیے آئے گا وہ پہلے صدقہ کرے گا، ٹھیک. اللہ کی راہ میں انفاق کرے گا. ظاہر ہے کہ یہ وقتی نوعیت کی ایک تدبیر تھی. آپ دیکھیے جس جگہ یہ آیت آئی ہے اس کے فوراً بعد اشفقتم، یعنی تمہیں یہ حکم بہت گراں گزرا تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. اصلاح ہو گئی، توجہ ہو گئی، تنبیہ ہو گئی. ایک وقتی نوعیت کی تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمائی، منافقین کو توجہ ہو گئی، اہل ایمان بھی متنبہ ہو گئے، اس کے بعد حکم ختم کر دیا گیا. تو قرآن مجید میں تو یہ چیزیں ہوں گی، اس لیے کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب کے طور پر آیا. اس نے لوگوں کے ساتھ بات کی. وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون بیان ہوا ہے، اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے وہ ضابطے بیان ہو رہے ہیں، ان کو ایک جدوجہد میں ڈالا گیا ہے. انہوں نے خدا کے پیغمبر کے ساتھ مل کر وہاں خدا کی دینونت کے ظہور میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کے لیے انہیں تلوار اٹھانی پڑی ہے، بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور آپ کے گھرانے کو بہت سی اذیتیں درپیش ہوئی ہیں. یہ سارے معاملات قرآن میں زیر بحث آئے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے حالات کے لحاظ سے بعض احکام دیے اور ان میں تغیرات بھی کیے ہیں. لیکن یہ بات کہ باہر سے کوئی چیز آ کے قرآن پر اثر انداز ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا.